سورہ روم کی یہ آیت نمبر 6 اور 7 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، بڑے ہی سادہ سے الفاظ ہیں، بڑے ہی عام فہم سے اللہ رب العزت نے الفاظ میں ایک بہت جامع بات کو سمجھا دیا ہے۔ فرمایا وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور اللہ کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ کس وجہ سے وہ اللہ کے وعدے کو سچا نہیں سمجھتے، یا کس وجہ سے اس وعدے کے باوجود وہ اس کی پاسداری نہیں کر پاتے، وہ بڑا پیارا اللہ رب العزت نے آگے مفہوم بیان کر دیا، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی کی زندگی میں جو کچھ نظر آتا ہے بس یہی کچھ ہے، اور آخرت سے جو کہ نہ نظر آنے والی ہے، ہم غافلون، وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب ان کے سر پر آن پڑا ہے، اور وہ اس سے پہلو تہی بھی اختیار کر رہے ہیں اور اس سے غافل ہیں۔ یہ اصل میں مفہوم کیا ہے؟ یہ مفہوم آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو بھی وہ اعمال کرے، جو بھی وہ محنت کرے، جو بھی وہ کوشش کرے، اس کا نتیجہ ایک تو اس کو فوراً ملے، اور دوسرا اس کا نتیجہ نظر آنے والا ہو، اس کا نتیجہ نظر آنے والا ہو، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں معیار کیا ہے کہ ایک تو انسان جو کچھ بھی اللہ کے لیے کرتا ہے اس کا نتیجہ اللہ فوری نہیں دیتا، بلکہ اصل نتیجہ کیا ہے اس کا، وہ آخرت میں ہے، مرنے کے بعد۔ دوسرا، وہ نظر نہیں آتا، وہ اللہ رب العزت کے ہاں پوشیدہ ہے۔ گویا یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ہمارے ایمان بالغیب کا، الذین یؤمنون بالغیب، جو ہم غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مثال سے ہم بڑی آسانی سے انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے۔ مثال کے طور پہ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، تو ہم میں ایک عجیب سی دوڑ لگی ہوئی ہے نا، ایک عجیب سا نشہ ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو بھی کام کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شہرت پا جائے۔ پیچھے نیت یا مقاصد کچھ بھی ہوں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن شہرت کا ایک نشہ سا ہے، مقبولیت، مقبول ہو جانے کا ایک نشہ سا ہے۔ اسی نشے میں بہت سے لوگ کچھ نیا کرنے کے لیے عجیب و غریب سی ویڈیوز بناتے ہیں، کوئی عجیب و غریب کلپ بناتے ہیں، کوئی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والے چیزیں جو ہیں وہ لانچ کرتے ہیں۔ چینلز کے درمیان ایک مقابلہ بازی سے، کیوں؟ ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی جو ظاہری حقیقت ہے، جو نظر آنے والی ہے، اس کو پا لینے کے لیے۔ اس میں جھوٹ بھی آتا ہے، اس میں بے حیائی کو بھی فروغ ملتا ہے، اس میں لغویات بھی آتی ہیں۔ گویا کہ مقصد یہ ہے کہ ہم ظاہری جو چیز ہے اس کو پالیں، تو پھر اس کے مقصد کے حصول کے لیے انسان یہ تو سوچتا ہی نہیں نا کہ میں نے صحیح کر رہا ہوں یا میں غلط کر رہا ہوں، وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے پھر کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو اللہ رب العزت یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ فوراً ہی مل جائے اور ظاہر نظر بھی آنے لگے۔ کتنے نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ساری زندگی تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام نے، نتیجتاً تاریخی روایات میں چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔
امام الانبیاء جن کی نسل سے نبیوں کی ایک فہرست جاری ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے نکلے تو کتنے افراد ساتھ تھے جو ایمان لائے؟ ایک آپ کی بیوی، ایک آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ یعنی زندگی کی محنت ہے، ظاہراً تو کچھ نہیں نا، لیکن کیا وہ ناکام ہوئے؟ نہیں، وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو دراصل دین کے اس پہلو کو آج کے اس دور میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک درخت ہوتا ہے نا، درخت، اس کا سب سے مضبوط ترین اور بنیادی حصہ جس پر اس کی ساخ ہوتی ہے وہ اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کی روٹس جو زمین کے اندر ہوتی ہیں اور کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کی شاخیں نظر آتی ہیں، اس کا پھل نظر آتا ہے، لیکن وہ پھل دراصل جڑا ہوا ہے اس تنے کے ساتھ جو زمین کے اندر اپنی روٹس کو گاڑے ہوئے ہے۔ وہ نظر نہیں آتی لیکن درخت کو سہارا دینے کا کام کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر شخص آج کل وہ پھل بننے کی کوشش کرتا ہے، وہ شاخیں بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہمیں اس جڑ اور اس تنے کو بھی کبھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری مثال اس تنے کی بھی تو ہو کہ جو نظر نہیں آتا لیکن اس نے ایک درخت کو سہارا دیا ہوا ہے۔ یہ ایک عجیب سا نشہ ہے جو انسان کو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ شہرت پا جانے کا نشہ، مقبولیت کا نشہ، ظاہر کو ترجیح دینے کا نشہ، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں کہ انسان کو یہ عادت ہو جاتی ہے، پھر اگر اس کو فوری ریزلٹس نہیں ملتے تو وہ خوش نہیں ہوتا اور آخرت سے اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ آخرت سے اس کا ایمان، کیونکہ وہ عادی ہو چکا ہوتا ہے نا فوری ریزلٹس لینے کا، دیکھنے کا، ظاہراً دیکھنے کا، اپنی شان و شوکت، کوئی نیکی بھی کی ہے تو اس کو فوراً اس کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں من یرید العاجلہ، جو اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں جلدی چاہتا ہے، عجلنا، ہم اس کو دنیا میں ہی دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، پھر آخرت میں ہم اس کے لیے کچھ نہیں رکھیں گے۔ اور بدقسمتی سے یہی نشہ جو ہے یہ آج کے اس دور میں، یعنی شہرت پا جانے کا، مقبول ہو جانے کا، یہ خواتین کے اندر بھی جنم لے گیا اور خواتین کو بھی یہ عادت ڈال گیا۔ حالانکہ اگر ہم دین اسلام کا مطالعہ کریں تو خاتون کی تو مثال ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے جیا کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو خواتین کے لیے بڑا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے نہیں جیا بلکہ دوسروں کے لیے زندگی کو جیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک انسان سٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے پہلو آتے ہیں، پہلے وہ کمزور ہوتا ہے، تعلیم حاصل، پھر وہ پروان چڑھتا جاتا ہے، پھر امیر ہو جاتا ہے، پھر اچھی جگہ پہ، اچھی پوسٹ پہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر جب وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اب سٹینڈ ہو گیا ہوں، پھر اسے لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی، وہ دفع کرو اس کو بھی اس کو بھی۔ اکثر دیکھا ہوگا یہ باتیں مشہور ہیں نا کہ مالدار پھر رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر پرواہ نہیں کرتے، پھر دوستیاں، کیوں؟ وہ سمجھتا ہے میں اب سٹینڈ ہو گیا ہوں، مجھے اب کسی کی کیا پرواہ ہے، مجھے کسی کی کیا فکر ہے، میں اب اپنے آپ کو بالکل سنبھال لیا ہے۔ وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ مگر دوسروں کے لیے جینے میں سب سے عظیم مثال آج کل کے جو ملحدین ہیں نا، الہاد، جو دین سے، مذہب سے بیزار لوگ، وہ اس طرح کی بڑی مثالیں دیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے جیو، دوسروں کے کام آؤ، دوسروں۔ میں کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دوسروں کے لیے جینے کی کوئی مثال پیدا کر کے دکھاؤ۔ محنت کی، سٹرگل کی، مکہ میں زندگی گزاری، پریشانیوں میں مدینہ میں گئے، جنگیں لڑی، سب کچھ کیا۔ جب کامیاب ہو گئے، مالدار ہو گئے، مال مل گیا، اب کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں، جس طرح کہ ہم عام سوچتے ہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں کہ آج کے بعد النبی اولا بالمؤمنین کے تحت
اگر کوئی مسلمان وفات پا جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو، اس کا قرض کوئی ادا نہ کر سکتا ہو، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض ادا کرے گا۔ خود مالدار ہوئے ہیں تو لوگوں کے قرض اتار رہے ہیں، مومنین کے قرض اتار رہے ہیں، تو دوسروں کے لیے جینے کی مثال اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ تو خواتین وہ درخت کی وہ روٹس ہوتی ہیں جو پوشیدہ ہوتی ہیں، ان کی مثال اس سب مرین، اس آبدوز کی ہے جو سمندر کے نیچے رہ کر دفاع کرتی ہے، جو نظر نہیں آتی۔ یہ شہرت پا جانا، یہ مقبول ہو جانا، یہ سوشل میڈیا پہ آ جانا، یہ تنظیموں کا لیڈر بن جانا، یہ جاب کر لینا، یہ مسلمان خواتین کا کام نہیں ہوا کرتا۔ خواتین کا کردار کتنا اہم ہے، پوشیدہ رہ کر چھپ کر، کہ ہر انسان کو مصیبت میں، پریشانی میں ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں مرد کے اوپر بعض اوقات ایسی پریشانی اور تکلیفیں آتی ہیں کہ اگر اسے کوئی سہارا دینے والا نہ ہو تو وہ گر جاتا ہے۔ سب سے بہترین سہارا اس دور میں، اس وقت میں، اس مشکل میں مرد کو اگر کوئی دے سکتی ہے تو وہ خواتین ہی ہوتی ہیں، جس کی بہترین مثال ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی میں ملتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد پریشان ہو کے اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دلاسا دینے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اوڑھنے والی اور آپ کو یہ بتانے والی کہ آپ غرباء کا، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، بے سہارا کا سہارا بنتے ہیں، اللہ کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے شریعت نے یہ عورت کو حق رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے مال کی مالک ہوتی ہے، وہ اپنے مال خرچ کرنے میں شوہر سے پوچھنے کی روادار نہیں، پابند نہیں ہے، لیکن ایسی مثال تو لائیں کہ ایک خاتون اپنا سارا مال اپنے خاوند کے مشن کی تکمیل کے لیے خاموشی سے خرچ کر رہی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ رب العزت نے ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ کس طرح غنی کر دیا؟ کہ ایک مالدار خاتون آپ کو زوجیت میں آ گئی اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال کمانے سے بے نیاز کر دیا اور مشن کے اوپر لگا دیا۔ لیکن قدر کی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قربانی کی کہ فل جوانی کی عمر میں 25 سال جو تاریخی روایات میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بھی تو دیکھیے، 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی عورت سے نکاح کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں 2-3 سال بھی لڑکی کی عمر زیادہ ہونا تو کوئی شادی نہیں کرتا اس کے ساتھ، کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے جب آپ دلہن تلاش کرتے ہیں، چلو 1-2 سال کا فرق تو شاید کوئی چل جائے، کوئی 5 سال اوپر کوئی کرتا ہے نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت کی ہر بات میں ایک نمایاں پہلو ہے۔ 2 واقعات بڑے اہم آج آپ کو سنا کے جاؤں گا کہ خواتین کا اصل کردار پوشیدہ رہ کر ہے، وہ گھر کی معمار ہے، وہ ظاہر کو نہ دیکھے، چمک دھمک کو نہ دیکھے، یہ ظاہر کچھ نہیں ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صناعی لیکن جھوٹے نگوں کی رضاکاری۔ بات بتانا چاہوں گا، آخر میں نقطے کی بات بتاؤں گا، پہلے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الملک نے ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لیا۔ کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بہت زور دیتے تھے اور آپ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرنا، احادیث سننا، ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا۔ آپ نے اپنی زندگی کو حدیث کی نظر کر دیا تھا۔
امتحان لینے کے لیے بلایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ساتھ ایک کاتب، لکھنے والا ایک کاتب جو ہے وہ چھپا کر بٹھا دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا کہ ہمیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث سنانا شروع کی، تقریباً 100 احادیث اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی، اور کاتب جو ہے وہ ساتھ ساتھ لکھ رہا ہے، حرف حرف لکھ رہا ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ 1 سال گزر جانے کے بعد اس نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور کہنے لگا کہ ابو ہریرہ نہیں یا کوئی فرق نہیں، مجھے وہی احادیث جو تم نے سال پہلے مجھے سنائی تھی وہ مجھے دوبارہ سناؤ۔ اور کاتب کو کہا کہ وہ تحریر جو تم نے پچھلے سال لکھی تھی وہ اپنے سامنے رکھ لینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری وہ 100 احادیث سنائی، اور ایک حرف کی غلطی بھی آگے پیچھے تھی۔ وہ ساتھ ساتھ وہ دیکھ رہا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے ہیں۔ حدیث سے یہ پیار ہے۔ اچھا، اس واقعے کو اب آپ ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں، یہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا۔ ایک بہت بڑے تابعی ہوئے ہیں حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، محدث، درس حدیث دینے والے، اور تابعین کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، علم کے سردار۔ درس حدیث دے رہے ہیں، اور ایک بہت ہی ہونہار، قابل شاگرد، متقی اور پرہیزگار، مگر بیچارہ سادہ سا درویش سا، کوئی امیر آدمی نہیں، بس نارمل مڈل کلاس، اپنی عام سی گزر بسر کرنے والا۔ کچھ دن مجلس سے غیر حاضر ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد جب آیا تو حضرت سعید رحمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ، محمد بن عبداللہ ان کا نام، آپ کیوں نہیں آئے اتنے دن؟ وہ کہنے لگے کہ میری بیوی کی وفات ہو گئی، تو میں اس کی کفن دفن کی وجہ سے اور افسوس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے مجھے بھی بتایا ہوتا تو ہم بھی ان کے لیے جنازے میں شریک ہوتے، ہم بھی دعائے مغفرت کرتے۔ پھر پوچھا اچھا اب آپ آگے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی بالکل، لیکن میرے ساتھ اب کون شادی کرے گا؟ مجھے اب کوئی کون رشتہ دے گا؟ ایک تو میں اتنا مالدار نہیں ہوں، اور دوسرا اب میری بیوی جو تھی وہ بھی فوت ہو گئی، یہ بھی ایک میرے اوپر آ گیا کہ کنوارا نہیں رہا۔ تو حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میں تمہاری شادی کروں۔ اور اس سے بھی پہلے ایک بات آپ کو بتاؤں، حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کا رشتہ وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا، اور آپ نے دینے سے انکار کر دیا۔ 1 سال تک اس نے آپ کو اذیتیں بھی دیں، لیکن رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اور اس اپنے متقی اور پرہیزگار شاگرد کو مجلس برخاست ہو جانے کے بعد اپنے پاس بلا کر اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ وہ گھر چلا گیا، اس دن اس کا روزہ تھا، کہتے ہیں کہ میرا اس دن روزہ تھا، میں گھر چل گیا، افطار کے لیے ابھی انتظام کر رہا ہوں، تو دروازے پر دستک، پوچھا کون؟ تو کہا میں سعید۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں، جس طرح تاریخ میں روایات میں لکھا، کہنے لگے کہ میں اس وقت سارا سوچنے لگ گیا کہ یہ کون سعید ہو سکتا ہے، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی ہو سکتے ہیں۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میرے دروازے کے سامنے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی۔ تو میں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں تشریف لائے؟ مجھے حکم کیا ہوتا میں آپ کے آستانے پر حاضر ہو جاتا۔ تو کہنے لگے نہیں، میں تمہاری امانت تمہارے سپرد کرنے آیا ہوں، اور آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی
جو کہ میری بیوی تھی حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی، اپنی بیٹی کو ان کے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے بھی شادیاں ہو سکتی ہیں، ایسے بھی کبھی رشتے ہوئے ہیں بھلا۔ اور چھت پہ چڑھ گئے، وہ کہنے لگے، درویش آدمی تھے، اب کوئی بات تو ہوئی نہیں، اور گھر میں عورت آ گئی، چھت پر چڑھ گئے۔ کہتے چھت پر چڑھ کر میں نے لوگوں کو اعلان کر کے کہا کہ یہ عورت جو میرے گھر میں ہے یہ کوئی اور نہیں، یہ میری بیوی ہے، اور یہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کی بیٹی ہے، اور آج میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ پھر ان کی والدہ آئیں، ان کو جو ہے وہ زیب و زینت کی، اور جو بھی خیر وہ آگے واقعہ ہے۔ اب یہ دو واقعے میں نے آپ کو سنائے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث سنانے کا، اور دوسرا حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا اپنی بیٹی کا اپنے شاگرد سے تقوی کی بنیاد کے اوپر، دین کی بنیاد کے اوپر رشتہ کرنے کا۔ اب ان دونوں کا تعلق میرے موضوع سے کیا ہے، جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ خواتین کا کردار پوشیدہ رہ کر کتنا اہم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہی شاگرد خاص کافی دن حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی کے اس درس حدیث میں جو وہ مسجد میں دیا کرتے تھے شریک نہیں ہوتے۔ کچھ دنوں کے بعد جب یہ اسی مجلس میں جاتے ہیں تو حضرت سعید رحمہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ کیسی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بہت خوش ہے۔ تو پھر پوچھتے ہیں کہ اتنے دن آپ میری مجلس میں نکاح کے بعد، شادی کے بعد اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگے کہ وہ درس جو میں آپ کی مجلس میں آ کر سیکھا کرتا تھا وہ آپ کی بیٹی مجھے گھر میں ہی پڑھا دیتی ہے۔ وہ آپ کی بیٹی مجھے گھر میں پڑھا دیتی ہے۔ ایسی بچیوں کی تربیت۔ اور جو حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ میں نے آپ کو سنایا اس کا اصل سن لیجئے، حضرت سعید بن مسیب کی بیوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بیوی حضرت ابو ہریرہ کی بیٹی ہے۔ درس حدیث، اور انہوں نے سارا علم اپنی بیوی سے حاصل کیا، حدیث کا علم اپنی بیوی سے حاصل کیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ یہ ہے خاتون کا کردار، یہ ہے مسلمان خاتون کا کردار۔ وہ ظاہری چمک دھمک نہیں چاہتی، وہ فیمس ہونا نہیں چاہتی، وہ آگے آنا نہیں چاہتی۔ یہ عجیب ٹرینڈ ہم نے اپنی عورتوں کو دینا شروع کر دیا کہ تمہارا کوئی تنظیم سے تعلق ہو جائے، تم جاب کرنے لگ جاؤ، تم فیمس ہو جاؤ، تم اوپر آ جاؤ تو یہ تمہاری کامیابی ہے۔ نہیں، ایک عورت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنے خامن کی زندگی سنوار دے اور اپنے خامن کی اولاد کی ایسی تربیت کر دے دین کے مطابق، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق، کہ وہ لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے۔ بیوی تو وہ بھی تھی حضرت لوط علیہ السلام کی جس نے خیانت کی اپنے شوہر کے ساتھ۔ بیوی تو وہ بھی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی جس نے خیانت کی اپنے خامند کے ساتھ، ایمان نہیں لائیں۔ اور بیوی وہ بھی تھی جس نے ظالم بادشاہ کی زوجیت میں ہوتے ہوئے بھی اپنے اللہ کو نہیں چھوڑا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ سارے پہلو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونا، آپ کا تہجد پڑھنا، آپ کی رات کی عبادت، آپ کا اپنی ازواج کے ساتھ معاملہ، اور عورتوں کے لیے حیض کے مسائل، عورتوں کے لیے نفاس کے مسائل، عورتوں کے لیے اور دیگر خواتین سے ریلیٹڈ جو بھی جنابت وغیرہ کے مسائل، یہ سارے مسائل بیان کرنے والی کوئی اور نہیں ہے بلکہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ایسے وابستہ کر لیا، ایک مشن کے تحت ایسے وابستہ کر لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر زندگی کے پہلو کو جو کہ خواتین سے ریلیٹڈ تھا وہ امت کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، اللہ رب العزت کو ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ باطن کو دیکھتا ہے۔ اس کی ایک بڑی پیاری مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسا اوقات ظاہر باطن سے فرق ہوتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے چونکہ ہر چیز واضح ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک مثال دی ہے نا کہ اللہ کو اپنے بندے کے توبہ کرنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص سے بھی زیادہ خوشی اللہ کو تب ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس سے توبہ کرتا ہے۔ کس شخص سے زیادہ؟ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دی کہ ایک شخص اپنا زاد راہ، اپنا سامان سواری پر لاتا ہے اور سفر پر نکل جاتا ہے۔ راستے میں تھکا، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے رکا اور سواری بما ساز و سامان غائب ہو گئی۔ بما ساز و سامان غائب ہو گئی۔ تلاش کر کر کے جب تھک گیا نا، تلاش کر کر کے جب تھک گیا تو ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھا، پھر آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری بما ساز و سامان پاس کھڑی ہے۔ اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں کہنے لگ گیا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اور اللہ رب العزت اس کی اس بات پر مسکرائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بظاہر یہ الفاظ شرکیہ الفاظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ تو گستاخی ہے اللہ کی، لیکن اللہ کو اس کے یہ الفاظ پسند آ رہے ہیں۔ کیوں پسند آ رہے ہیں؟ اس لیے پسند آ رہے ہیں کہ یہ الفاظ دراصل خوشی غالب آ جانے کی وجہ سے غلطی سے ادا ہو رہے ہیں، حقیقت میں دل سے وہ یہی کہہ رہا ہے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، تو میرا رب اور میں تیرا، حقیقت میں یہی کہہ رہا ہے وہ، دل اس کا یہی کہہ رہا ہے، لیکن خوشی اتنی غالب آ گئی ہے کہ آتے زبان پر آتے آتے الفاظ میں بدلاؤ آ گیا، اسے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے ظاہر کو نہیں دیکھ رہا، اپنے بندے کے پوشیدہ باطن کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے باطن کو سنوارنا سیکھ لیں، اپنے آخرت کو سنوارنا سیکھ لیں۔ ہمارے لیے جو اللہ رب العزت نے انعامات رکھے ہیں وہ ظاہر میں ہمیں نہیں دینے والا، ہمارا اصل حقیقت میں اور اصل جو ہمارا انعام ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے آخرت میں جنت کی صورت میں رکھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بنی اسرائیلی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے موسیٰ میرے بعض بندے دنیا میں ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں مجھ سے ایک کیل مانگیں اپنی قمیض کو ہینگ کرنے کے لیے تو میں انہیں وہ بھی نہ دوں، اور اگر مجھ سے جنت مانگے تو میں ساری کی ساری عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر شربة من الماء۔ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کے ہاں ایک مچھر کے پر سے زیادہ ہوتی تو اللہ رب العزت کافروں کو ایک گھونٹ بھی پانی کا پینے کے لیے نہ دیتے، ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے۔ اگر مچھر کے پر سے زیادہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی، لیکن چونکہ اس دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کی نظروں میں کچھ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت کافروں کو عطا کر رہا ہے۔
اور اگر ایمان والوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کافروں کے بستر بھی، ان کی چھتیں بھی، ان کے دروازے بھی سونے چاندی ہیرے جواہرات کے بنا دیتا. اتنا نوازتا ان کو دنیا میں، اتنا دیتا ان کو دنیا میں، اگر ایمان والوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا. کیونکہ انسان کمزور ہے نا، جلد پھسل جاتا ہے. تو اپنی زندگی کے، میڈیا کے اس دور میں اپنی زندگی کے اس پہلو پر لازماً غور کریں اور لازماً توجہ رکھیں کہ اللہ رب العزت کو وہ صدقہ بہت پسند ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اللہ رب العزت کو وہ صدقہ سب سے زیادہ پسند ہے جو دائیں ہاتھ سے کیا جائے اور بائیں کو بھی نہ پتہ چلے. اور لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور جو شخص اپنا صدقہ دے کر ظاہر میں چاہتا ہے کہ مجھے بدلہ ملے، تانا دے دیتا ہے یا اذیت دے دیتا ہے یا احسان جتلا دیتا ہے کہ میں نے تجھ پر فلاں دفعہ نیکی کی تھی لہذا میرا احسان مند تجھے ہونا چاہیے. ظاہراً چاہا نا، اس نے کسی کو 100 روپیہ دیا یا مشکل میں کسی کے کام آیا اور بعد میں اس سے چاہا کہ اب یہ میرا بدلہ بھی چکائے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہارا صدقہ باطل ہو گیا، ضائع ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں ہو اس کا. دنیا میں دے کر دنیا میں بدلہ چاہا تم نے، جس کو دیا تھا اس سے تم نے رزلٹ چاہا تو ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، باطل ہو گیا. ہمارے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. سخی اگر سخاوت کرتا ہے تو قیامت والے دن جہنم کی آگ سب سے پہلے اس سے بھڑکائی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ دیکھ تو نے کیا تھا اور تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تو دیکھ لے لوگوں نے تجھے سخی کہا ہے. لوگوں نے تجھے سخی کہا، ہم نے کہلوا دیا تھا لوگوں سے کہ یہ بڑا سخی ہے، یہ حاتم تائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایسے ہے، یہ بڑا سخی ہے. تیری خواہش ہم نے دنیا میں پوری کر دی تھی، آج جہنم کی آگ تجھی سے بھڑکائی جائے گی. تو نے علم کو اس لیے فروغ دیا کہ لوگ تجھے عالم کہیں، تو ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا تھا یہ بڑا عالم ہے، بڑی تقریر کرتا ہے، بڑا علمی بندہ ہے، بڑی پیچیدگیاں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. دیکھ لے تو نے علم کے لیے کی تھی، لوگوں نے کہا یہ بڑا عالم ہے. تو بڑا لڑا تھا بہادری کے ساتھ، لوگوں نے کہا بڑا بہادر ہے، بڑا جواں مرد ہے. کہہ دیا جو لوگوں نے کہہ دیا، آج ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو اپنے اعمال کے اندر، اپنے افعال کے اندر اس پہلو کو اجاگر کریں کہ اللہ ہم نے جو بدلہ لینا ہے، ہم نے جو اجر لینا ہے، ہم نے جو معاوضہ لینا ہے، وہ اللہ رب العزت سے لینا ہے. اور پوشیدہ رہنے میں بڑی غنیمت ہے، پوشیدہ رہ کر عمل کرنے میں بڑی ہی حلاوت ہے. اللہ کو رات کی عبادت، نفلی عبادات میں تہجد کی عبادت اور وہ تیسرے پہر کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا سوئی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افشوا السلام اطعموا الطعام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام. رات کی عبادت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصہ پتہ کیا بیان کیا؟ فرمایا السلام علیکم کو عام کرو، اطعموا الطعام ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، صلوا باللیل رات کو نماز پڑھو، والناس نیام جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تیرا رب جاگ رہا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، کسی کو کیا پتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ عبادت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو جنت تدخل الجنت بالسلام، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی تعلیمات تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی تعلیمات یہ تھیں کہ السلام علیکم عام کرو اور اطعموا الطعام کرو، رات کی عبادت جو ہے اس کی حلاوت کو پانے کی کوشش کرو. تو خواہ مرد ہو یا خواتین ہو، آج ہمیں یہ عجیب سا ایک نشہ جو ہے یہ لگتا جا رہا ہے، اور اس نشے کی وجہ سے ہم لوگ خیر اور برائی کے کاموں کو ایک ہی پلڑے کے اندر جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اور ہر بات کو نشر کرنا اور اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور اپنے آپ کو آگے لانا، اور بس یہ سوچے بغیر کہ ہمارے اس عمل سے، ہمارے اس اقدام سے رزلٹس کیا ہوں گے، نتائج کیا ہوں گے، کیا خیر خواہی ہوگی یا بدنامی ہوگی، یا اس تشہیر سے ہمیں کیا ملے گا، یہ سوچے بغیر ہم لوگ بس شہرت کا ایک نشہ سا، ایک لت سی لگ گئی ہے. خواتین بھی اس طرف لگی ہوئی ہیں، مرد بھی اس طرف لگے ہوئے ہیں. یہ عجیب سا مزاج جو ہے یہ اس میڈیا کی وجہ سے آوارہ بن گیا ہے. نہیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں پوشیدگی پسندیدہ عمل ہے. اپنے باطن کو سنوارو اور آخرت
وہ نہ نظر آنے والی ہے، وہ نظر نہیں آتی. دیکھیں جب انسان، یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے. کوئی سود کھاتا ہے تو کیا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے؟ بتائیں. کوئی سود کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کیا زبان پہ چھالے نکل آتے ہیں؟ لوگ جھوٹے حلف بھی اٹھا لیتے ہیں، جھوٹی قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ ہو جانا بھی یہ بھی اللہ رب العزت کے ایک رحمت ہی ہوتی ہے. کچھ ہو جانا، کوئی انسان غلطی کرے نا اور اسے کچھ ہو جائے، سمجھ لے ابھی اللہ کا اس کے ساتھ کنیکشن ہے، ابھی اللہ نے اسے چھوڑا نہیں ہے. ابھی اللہ نے اسے، جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں برائیاں بھی کر رہا ہوں اور میں وارے نیارے بھی کر رہا ہوں، وہ تو مارا گیا بیچارہ. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ نے اس کا کنیکشن کاٹ دیا اپنے سے، کنیکشن کاٹ. اکثر ایسے ہوتا ہے، ہمارا کوئی پیارا، ہمارا کوئی اپنا، ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کوئی غلطی کرے، ہم اسے روکتے ہیں نا. کوئی اور کر رہا ہوں کہ دفع کرو، کرتا ہے تو کرنے دے، کہتے ہیں نا، اور دفع کرو یار. ہم کیا کریں؟ اس کے ماں باپ نہیں ہیں اس کو روکنے والے؟ جب اس کے بڑے نہیں اسے روکتے، ہم کیوں روکیں؟ کہتے ہیں نا ایسے. کیوں؟ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، جب ٹھیک ہے جو مرضی کرے، اس کے بڑے نہیں روکتے. تو اگر انسان غلط راستے پہ چلتا ہو نا، اسے کوئی دھچکا لگ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے اور اس کا دھیان فوراً چلا جائے کہ او ہو میرے سے فلاں غلطی ہوئی، سمجھ لو ابھی اللہ کا کنیکشن ہے، ابھی اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. اور اگر غلطیاں کرتے رہو اور تمہیں کچھ ہو بھی نہ، سمجھ لو اللہ نے کنیکشن کاٹ دیا، بس کیا دفعہ ہو جو مرضی کرے.